السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کی خدمت میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ جو ہے وہ پیش کرنے لگے ہیں، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ اس کو مکمل سنیں اور اللہ تبارک و تعالی اس واقعے سے نکلنے والے اسباق کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے بھی۔ یہ واقعہ شیخ عقیل عبدالعزیز عقیل نے جو ہے واقعہ ذکر کیا ہے، عبرت انگیز واقعہ ہے۔ انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ میرے ایک قریبی عزیز نابینا حافظ اور بہت سارے انسان تھے، کہتے ہیں میں ان سے اکثر ملنے جاتا تھا۔ بچے بڑے سبھی ان کی بہت محبت کے ساتھ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی تکریم کرتے تھے۔ میں نے زندگی کی 17 بہاریں میں دیکھ چکا تھا۔ ایک روز میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، میاں تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میں نے معاشی مسائل ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کیے، ان کا ذکر کیا۔ بڑے سچے وہ کہنے لگے، ذکر کیا تو اس میں وہ کہنے لگے کہ بیٹے سچے دل سے دعا کرو، رب تعالیٰ کے در پر دستک دو، آسانی کی امید رکھو۔ پھر انہوں نے مجھ سے اپنا ذاتی واقعہ بھی بیان کیا۔ کہتے ہیں وہ واقعہ میں نے بڑے ہی غور سے سنا۔ کہہ رہے تھے میرا گھرانہ بے حد غریب تھا، ہم بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، اور میں پیدائشی نابینا اور بدصورت تھا۔ مجھ میں تھا کیا کہ کوئی مجھے اپنی لڑکی دیتا، اس کے باوجود میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے بات سن کر پہلے خوب ہنسے، پھر کہنے لگے، ہمیں بھلا کون اپنی بیٹی دے گا؟ تم جانتے ہو تم پیدائشی نابینا ہو، اس پر ہماری یہ غربت اور بیمائگی ایک اور بڑی مصیبت ہے۔ میرا اور اپنا مذاق اڑا کر تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے، خیر صبر کا دامن تھامے رکھو، ہماری حالت زار تو تمہارے سامنے، یعنی حالت تو آپ کے سامنے ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا راستہ نکالتا ہے۔ والد صاحب کی باتوں میں بہت دل برداشتہ ہوا۔ ان کا صاف جواب پا کر والدہ محترمہ کی خدمت میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میری عمر اس وقت کہتے ہیں کہ یہی 24-25 کے قریب ہوگی۔ ارادہ تھا کہ والدہ سے بات کرتا ہوں، وہ والد صاحب کو اپنے طریقے سے سمجھائیں گے۔ والدہ سے بات کی تو انہوں نے میری عقل کا جو ہے وہ ماتم کیا۔ بولنے لگی کہ لڑکے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، شادی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ رقم کے تو ہم خود متلاشی ہیں، رقم کی تو ہمیں خود ضرورت ہے، اور قرض داروں نے جو پریشان کر رکھا ہے، ناک میں دم کر رکھا ہے، تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ غرض والدہ نے بھی ایسی دکھ والی باتیں کی کہ کہیں تو باقاعدہ میں رونے لگا، پھر خود ہی حوصلہ کیا اور چپ ہو گیا۔ سوچا ابھی یہ دونوں غصے میں ہیں، چند دنوں بعد بات کر دوں گا، شاید معزز ناظرین، شاید یہ دونوں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں گے۔ معزز ناظرین، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی المیہ ہے، آج کل کے دور کے اندر بھی غربت کے جو ہے وہ لکیر سے لوگ گزر رہے ہیں، اور شادیوں کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہو چکا ہے۔ چند روز آگے کہتے ہیں کہ چند روز ٹھہر کر پھر میں نے بات کی تو نتیجہ نہ برآمد نہ آ سکا، یعنی نتیجہ جو ہے نہ نکل سکا۔ میں نے والد اور والدہ سے بات کی، کچھ دنوں بعد کچھ روز ٹھہر کر تو نتیجہ نہ آ سکا۔ میں نے سوچا کہ میں خود کتنا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں خود کتنا بیوقوف ہوں،
رب تعالیٰ کے دروازے پر دستک کیوں نہیں دیتا؟ میں نے رات کے پچھلے پہر نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ میں نے اصل بات جو ہے آپ کی خدمت میں ابھی ہم پیش کرنے لگے ہیں، اس واقعے کا مین حصہ جو ہے وہ مین کردار جس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا میرے مالک، لوگ کہتے ہیں میں بھوکا ہوں، ننگا ہوں، میں غریب ہوں، الہی مجھے غریب تو آپ ہی نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں اندھا ہوں، میرے رب میری بصارت تو آپ ہی نے لی ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بدصورت ہوں یا رب، یہ شکل بھی تو آپ ہی نے بنائی ہے۔ آپ ہی ہیں میرے مولا، میرے آقا، میرے رب، آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ الہی آپ جانتے ہیں کہ میں بھی دوسروں کی طرح جو ہے ایک شادی کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن وسیلہ نہیں، حیلہ نہیں۔ آج معاشرے کے اندر کا جو المیہ ہے وہ دیکھیں، اس واقعے میں ہمیں ایک یہ سبق یہاں سے مل رہا ہے۔ معاشرے کا جو المیہ ہے وہ آج سے درباروں پر، پیروں پر، فقیروں پر جا کے جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ ایک شخص اپنی والد اور والدہ کے سامنے اپنی حاجت، اپنی ضرورت پیش کرتا ہے۔ والد اور والدہ اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس چیز سے قاصر ہیں، وہ اس چیز سے اس کے لیے راستہ نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آج پیر فقیر شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو لوگ یہ 12ویں کرتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں اور اسی سے ہر چیز کی توقع رکھتے ہیں، اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وہی شخص ہے جس نے بوڑھیا کا جو ہے ڈوبے ہوئے لوگ جو ہے وہ دریا سے نکالے تھے، اس کا بیڑا پار کیا تھا۔ لہذا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں جو سبق یہاں تک ملا ہے وہ یہی ہے، خالق کائنات دیکھیں کس طرح راستہ نکالتا ہے اس شخص کے لیے۔ جب یہ شخص یہ دعا کرتا ہے، آگے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ، دعا میں کہتا ہے کہ میرے ماں باپ عاجز اور درماندہ ہیں، یعنی پریشان ہیں، اسی لیے انہوں نے معذوری ظاہر کر دی ہے۔ میں نے بھی ان کا عذر قبول کر لیا ہے، کیونکہ وہ واقعی عاجز اور جو ہے اس چیز سے پریشان ہیں۔ لیکن اے اللہ، اے میرے رب، آپ تو ہرگز عاجز نہیں ہیں، مجھ پر نظر کرم فرما اور میرے لیے شادی کرنا آسان فرما دیجیے۔ دعا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی، میں لیٹا اور سو گیا۔ خواب میں دیکھا نہایت گرم تپتی ہوئی جگہ پر کھڑا ہوں، یکا یک آسمان سے ایک خیمہ اترا، اس نے مجھے ڈھانپ لیا۔ مجھے ایک عجیب اور غریب آسودگی کا احساس ہوا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت خوش تھا۔ صبح سویرے ہی تعبیر کروانے والے ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، خواب بیان کیا۔ انہوں نے پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے وجہ دریافت کی تو میں نے اپنی حالت زار کا ذکر کیا، اور عالم نے کہا تم نے رات گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ میں نے کہا ضرور کی ہے۔ کہنے لگے تو جاؤ، خاندان بھر کی سب سے زیادہ خوبیوں والی لڑکی کا رشتہ طلب کرو۔ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ خاندان بھر کی جس لڑکی کے بارے میں لوگوں کی سب سے اچھی رائے تھی، میں نے اس کے متعلق سوچا اور والد سے کہا کہ اس کے ہاں جائیے، میرے لیے اس کا رشتہ طلب کیجیے۔ والد صاحب نے مجھے پہلے سے زیادہ ڈانٹا اور سختی سے انکار کیا۔ تب میں نے خود ہی اس لڑکی کے والد کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان کے گھر پہنچا۔ جب اس کے والد سے ملاقات ہوئی، سلام دعا کے بعد میں نے دل کڑا کر کے اپنا مدعا بیان کیا۔ انہوں نے بجائے ناراض ہونے کے خوشی کا اظہار کیا
کہا تم قرآن کے حافظ قاری ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے لیے تم سے اچھا شوہر نہیں ملے گا، لیکن لڑکی کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ وہ لڑکی کے پاس گئے، میرا ذکر کیا اور کہا کہ بیٹی یہ درست ہے، وہ نابینا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو وہ قرآن کا قاری ہے، پھر بھی میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم چاہو رب تعالی کے بھروسے پر بات آگے بڑھاؤں۔ لڑکی نے سعادت مندی سے بس اتنا کہا، ابا جان جیسے آپ کی خوشی۔ بات طے ہو گئی اور ہفتے بھر میں وہ نیک سر لڑکی میری اہلیہ بن گئی، ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔ آج معاشرے کی لڑکیاں جب ان کو کسی قاری، حافظ و عالم کے بارے میں اور داڑھی والے کے بارے میں رشتے کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ یا تو پہلے شرط رکھتی ہیں کہ داڑھی منڈوائے گا، یا مولوی نہیں چاہیے میرے کو ماڈرن چاہیے، اس طرح کا لڑکا، یہ اس کی ڈیزائن ہونی چاہیے۔ اب معزز سامعین، یہ اس معاشرے کا جو ہے بہت بڑا المیہ ہے۔ آپ اس واقعے سے سبق سیکھ سکتے ہیں، نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے بھی یہ واقعہ سن کر انہیں بھی اپنی اس جو شادی شدہ نہیں ہیں، ابھی شادی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں اپنے اس فیصلے پر جو انہوں نے ماڈرن کے لیے چوائس کیا ہوا ہے، لڑکا بغیر داڑھی والا ہو، قاری حافظ نہیں ہو، اس طرح انگلش بولنے والا ہو، اس طرح یہ کرنے والا ہو، اس طرح فلموں کے اندر جو ہے وہ ڈائلاگ لگانے والا ہو، تو یہ ساری سوچ اس واقعے کو سننے کے بعد ختم کریں اور اپنا رشتہ قرآن کے قاری اور حافظ کے ساتھ جوڑ کر اپنی زندگی کی خوشی کو حاصل کریں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا۔ ہم جو ہے قرآن کی اس دعا پر اپنی اس بات کا اختتام کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا